ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اور اگر قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھنا تو پھر قرآن کیا ہے؟ This is the question that we are asking everyone today. What is the Quran? قرآن کیا ہے؟ وہ عرب قوم جن کے پاس دنیا کبھی پوچھنے بھی نہیں گئی تھی، کون لایا ریگستان میں ڈوبی قوم کو جہالت سے باہر؟ وہ قرآن تھا۔ وہ انسان جو نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، اس انسان کے نبی ہونے کا ثبوت کس نے دیا؟ وہ قرآن تھا۔ عمر ابن الخطاب جو کبھی تلوار لے کر نکل گئے تھے نبی کا قتل کرنے، اس عمر کا دل نرم کس نے کر دکھایا؟ وہ قرآن تھا۔ جب مکہ والوں نے گھروں سے نکال کر باہر کر دیا تو مدینہ نے اپنے دروازے حضور کے لیے کھول دیے۔ یہ مدینے والوں کے دلوں میں اسلام کا چراغ کس نے روشن کر دیا؟ وہ قرآن تھا۔ مکہ سے نکلے تھے کچھ ہی لوگ اسلام لے کر، مکہ سے نکلے تھے کچھ ہی لوگ اسلام لے کر، جب لوٹے ہیں تو مسلمانوں کا سمندر تھا چاروں طرف۔ یہ ہوا کا رخ 10 سالوں میں کس نے بدل دیا؟ وہ قرآن تھا۔ اور اگلے 10 سالوں میں سیریا، ایجپٹ اور ایران بھی آ گئے اسلام کی چھاؤں میں۔ یہ سائرس، ہرکیولیز، فرعون کی حکومتوں کو کس نے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا؟ وہ قرآن تھا۔ جو کبھی جاہل ہوا کرتے تھے، جو کبھی جاہل ہوا کرتے تھے، اس قوم کو علم اور سائنس کی دولت کا دامن کس نے تھما دیا؟ وہ قرآن تھا۔ جب طارق ابن زیاد کی کشتی پہنچی یورپ کی سرزمین پر تو کس نے اسپین سے لے کر انڈونیشیا تک اسلام کا پرچم لہرا دیا؟ وہ قرآن تھا۔ چنگیز خان جو منگولیا سے نکلا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے، پھر اسی کی اولاد لے آیا اسلام، تو پھر کس نے ہر مسلمان بادشاہ کے نام کے پیچھے لگا دیا خان خان خان؟ وہ قرآن تھا۔ ترک قوم نے جب تھام لیا اسلام کا جھنڈا، جس کا نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی پہچان، کس نے بنائی ان خانہ بدوش قوم کی حکومت؟ کہیں ترک میں عثمانی، کہیں عرب میں سلجوقی، اور مغلوں کو دیا خراسان۔ وہ قرآن تھا۔ تمہارے باپ داداؤں کا کل تھا، تمہارا آج کچھ اور ہے۔ کس کا دامن چھوڑ کر نہ ملی تمہیں کہیں عزت، نہ رہی تمہارے پاس کوئی خلافت، نہ رہی تمہارے پاس کوئی اپنی پہچان؟ وہ قرآن ہے۔ کبھی دنیا میں کوئی تمہاری طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کبھی دنیا میں کوئی تمہاری طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج ایسا کیا ہے جس کی بات تم نے نہیں سمجھی؟ تو دفع ہو گیا تمہارا دربار، فنا ہو گیا تمہارا تخت و تاج، اور لٹ گیا تمہارا سارا کاروان۔ وہ قرآن ہے۔ نہیں ہے عمر، عثمان، علی، حسین، یا کوئی صلاح الدین، یا کوئی محمد فاتح سلطان، لیکن ایک چیز ہے جس کو اگر تم پکڑ لو گے، جس کو اگر تم تھام لو گے، جس کو اگر تم سمجھ لو گے، تو کھول دے گا تمہارے لیے ہر فتح، ہر عزت، ہر کامیابی کے دروازے وہ رحمان۔ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، وہ قرآن۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ سبا میں نمبر 34 آیت نمبر 6 میں، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ Meaning, the people who have been given knowledge، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو نالج دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یقیناً جانتے ہیں that which is revealed to you from your Lord is the truth، کہ جو کتاب تمہیں تمہارے رب کے پاس سے ملی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صحیح ہے، اور یہ کتاب تمہیں اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔
It guides you towards the path of Al-Aziz Al-Hamid. It guides you towards the path of Allah. تو پلیز قرآن کو سمجھ کر پڑھے اور اس کی باتوں پر غور و فکر کرے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن موومنٹ کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کا، لوگوں کو قرآن کی باتیں سمجھانے کا، اس کام میں ہمارا ساتھ دے اور لوگوں تک اس میسیج کو لے جائے with whatever you are capable of doing. جس بھی طریقے سے آپ لے جا سکتے ہیں اس میسیج کو لے جائیے بِإِذْنِ اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.